کہیں گے یہ مہینہ کون سا؟ ربیع الاول، بہاروں والا مہینہ۔ بولو کون سا مہینہ؟ ربیع کے معنی آتے بہار، یہ بہار والا مہینہ، یہ گلزاروں والا مہینہ، یہ گلستہ مہینہ، یہ بوستا مہینہ۔ ارے یہ کہو کہ یہ اتنی بہاروں والا مہینہ کہ اسی مہینے میں ہمارے نبی کا آنا بھی ہے۔ اور بولو ہمارے نبی کا۔ السلام علیکم دوستو، ہم آپ کے لیے لے کر آئے قاری احمد علی صاحب کا بیان، اور بیان کا عنوان ہے عید میلاد النبی کیوں مناتے ہیں۔ اب چلتے ہیں بیان کی طرف دوستو۔ پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، اسی مہینے میں ہمارے نبی کا آنا بھی ہے اور جانا بھی ہے۔ اتفاق علماء کا اتفاق ہے کہ ربیع الاول میں ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی، اور اسی مہینے میں ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے۔ ہاں علماء تاریخ میں اختلاف کرتے گئے، لیکن مہینہ متفق علیہ کون سا مہینہ؟ ربیع الاول، بہاروں والا مہینہ، گلزاروں کا مہینہ، گلستہ مہینہ، بوستا مہینہ، ارے چمن والا مہینہ، چمنستان والا مہینہ، اور اتنا پیارا مہینہ کہ ہمارے نبی کا آنا بھی اور ہمارے نبی کا جانا بھی، اور اللہ کی قسم آنا بھی مبارک اور جانا بھی مبارک ہے۔ بولو آنا بھی اور جانا بھی، کیونکہ ہمارے نبی آئے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ربیع الاول مہینے میں، ہمارے نبی کا آنا ہوا تو زمین کے اوپر رحمتیں آ گئی۔ بولو سبحان اللہ۔ زمین پر برکتیں آ گئی، زمین پر مغفرتیں آ گئی، زمین پر ایمان آ گیا، زمین پر قرآن آ گیا، زمین پر حدیث آ گئی، زمین پر امن اور چین اور سکون کا پیغام آ گیا۔ آئے نبی، زمین پر رحمتیں آ گئی، اور نبی گئے تو زمین کے نیچے رحمتوں اور برکتوں کا سمندر جاری ہو گیا۔ سارا پیٹرول، سارا ڈیزل، سارا تیل ہمارے نبی گئے، برکتوں ہی برکتوں کا سمندر جاری ہو گیا۔ تو بولو نا آنا بھی اور جانا بھی۔ خود ہمارے نبی نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیاتی و مماتی خیر لکم۔ ہمارے نبی فرماتے میرا آنا بھی مبارک اور میرا۔ اچھا اب میں ایک بہت عجیب پوائنٹ پر آ رہا ہوں، دیکھو آپ کی برکت سے بات یاد آئی کہ ہمارے نبی کے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں۔ یہ ربیع الاول میں سننے، اور ہم نے نبی کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ بھئی معاملہ تو تالی تو دو ہاتھ سے بچتی ہے نا۔ محبت کب ہوتی ہے؟ دونوں جانب سے محبت ہوتی ہے نا۔ ہمارے نبی کے احسانات، میں صرف آپ کو ایک بات بتاؤں، سب سے پہلے نبی جو دنیا میں آئے، بولو کون؟ حضرت آدم۔ اور آپ سب کو معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام آئے اور جنت میں، اور اللہ نے منع کیا تھا، کھڑے بولو نا، اللہ نے منع کیا تھا کہ وہ درخت کے قریب مت جانا۔ بھائی ہے نا قرآن میں پہلے پارے میں، بھائی درخت کے قریب، لیکن حضرت آدم گئے۔ بولو حضرت آدم گئے، مطلب مسٹیک ہو گئی۔ ساتھ میں بولو حضرت آدم سے سنگل یعنی ایک، اونلی ون مسٹیک ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا میرے آدم یہ درخت کے قریب مت جانا، لیکن حضرت آدم درخت کے قریب گئے، یعنی مسٹیک ہو گئی، غلطی۔ اب سننا، حضرت آدم ایک مرتبہ بیٹھے تھے، ساتھ میں ان کے بیٹے یا ان کے پوتے، بعض علماء کہتے بیٹے اور بعض علماء کہتے پوتے، مگر ان کا نام ہے حضرت شیس علیہ السلام۔ کون حضرت؟ ہوگا احمد آباد میں بھی شیس نام تو ہوگا نا، پہلے نہیں ہوتا تھا، ابھی تو لوگوں نے رکھنا شروع کیا۔ بہت پیارا نام ہے حضرت شیس علیہ السلام۔ تو حضرت آدم بھی نبی ہے، اور ان کے بیٹے بولو یا پوتے بولو، کون؟ حضرت اللہ نے ان کو بھی نبی بنایا۔ بولو سبحان اللہ۔ اب حضرت آدم جب بھی بیٹھے نا اپنے پوتے کے ساتھ، یعنی کن کے ساتھ؟ حضرت، تو حضرت آدم ایک ہی بات کرے، آخری نبی محمد بہت پیارے ہیں، آخری نبی محمد بہت پیارے، آخری نبی بولو محمد۔ تو ایک دن حضرت شیس نے کہا، ابا آدم یہ کیا ہے؟ جب بھی آپ کی زبان پر ایک ہی بات، جب میں آتا ہوں آپ ایک ہی بات کرتے، آخری نبی محمد بہت پیارے، آخری نبی محمد بہت پیارے، آخری نبی محمد بہت پیارے۔ حضرت شیس نے کہا وہ نبی ہے، آپ بھی تو نبی ہے اور میں بھی نبی ہوں۔ آپ نبی، اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، آپ حضرت آدم ہے، میں بھی نبی ہوں، میرا نام حضرت شیس ہے، اور آنے والے محمد وہ بھی نبی ہے، لیکن آپ جب زبان پر آؤ
अब सुनना, हजरत आदम की आंखों में आंसू आए, कहा बेटे या पोते जो भी हो, शीश बैठो, आज मैं बताता हूँ कि तुम्हारे अब्बा में और आखिरी नबी में कितना फ़र्क है। बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हारे अब्बा कौन? हजरत आदम। और आखिरी नबी कौन? मोहम्मद। और कितना फ़र्क है मैं बताता हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बेटे शीश, मुझसे एक गलती हो गई थी, वही गलती जो मैंने आपको बताई। हजरत आदम फरमाते, बेटे शीश, मुझसे एक गलती हो गई, अल्लाह ने मुझको जन्नत से ज़मीन पर रख दिया। अल्लाह ने मुझको जन्नत से जमीन पर रख दिया। पढ़ो ना, अल्लाह ने फरमाया, वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। हजरत आदम फरमाते, मेरे बेटे या मेरे पोते शीश, मुझसे एक गलती हो गई, अल्लाह ने मुझे जन्नत से हटाकर जमीन पर रख दिया। हजरत आदम फरमाते, मेरी एक गलती, उस पर अल्लाह ने मुझको वतन से बेवतन कर दिया। आखिरी नबी ऐसे शान वाले होंगे कि उनकी उम्मत रोजाना गुनाहों पे गुनाह, गलतियों पर गलती करेंगे, लेकिन अल्लाह कयामत तक उनको वतन से बेवतन नहीं करेगा। कितना बड़ा एहसान। आज अगर हम गुनाह करते हैं, लेकिन अल्लाह ने कभी हमको घर से निकाला? कभी अल्लाह ने हमको वतन से बेवतन किया? रोज हम गुनाह करते, मोबाइल पर गुनाह करते, पबजी पर गुनाह करते, व्हाट्सएप पर गुनाह करते, रोज गुनाह करते, आंखों का गुनाह, कानों का गुनाह। हजरत आदम फरमाते, एक गलती हुई, मुझको जन्नत से जमीन पर उतारा गया, वतन से बेवतन किया गया। और ये आखिरी नबी के उम्मत को देखना, इतने गुनाह होंगे, लेकिन कभी अल्लाह वतन से बेवतन। ये तो पहली बात हो गई, नोट करते जाना। हजरत आदम ने फिर कहा, ए बेटे, कौन? तेरे अब्बा से एक गलती हो गई, अल्लाह ने कपड़े भी उतार दिए। अल्लाह ने कपड़े उतार दिए। आपको मालूम है, हजरत आदम जब ज़मीन पर आए ना, अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, आदम के कपड़े उतारो। तो हजरत आदम शर्म के मारे, अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे कपड़े कैसे उतार? अल्लाह ने कहा, ऑर्डर, उतारो, अल्लाह का ऑर्डर है, उतारो। तो हजरत आदम ने दरख्त के पत्तों को लेकर अपने आप को छुपाया था। इसको अल्लाह ने 8वें पारे में कहा, मेरे साथ में सब बच्चे पढ़ेंगे, फलम्मा ज़ाक़ा शजरा बदत लहुमा सवातुहुमा व तफ़िक़ा यख़सिफ़ानि अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया, आदम के कपड़े उतारो। अब हजरत आदम कहते, मेरे बेटे शीश, तेरे अब्बा से एक गलती हो गई, अल्लाह ने कपड़े उतार दिए, लेकिन आखिरी नबी मोहम्मद मुज्तबा, बोलो सुभान अल्लाह, आखिरी नबी अहमद मुस्तफा, उनका सदका ये होगा कि उनकी उम्मत रोजाना गुनाह करेगी, अल्लाह कपड़े नहीं उतारेगा, बल्कि कपड़ों पे ज्यादा कपड़े अता करता जाएगा। सच बताओ, हमारे कपड़े कम हुए कि ज्यादा हुए? हाँ, अब तो बाकायदा अलमारी के पास खड़ा होता है, ब्राउन वाला, ग्रीन वाला, ब्लैक वाला, सफ़ेद वाला। हाँ, क्यों? हालांकि अगर थोड़ी देर के लिए सोचे कि अगर हज़रत आदम से गलती हुई, उनके कपड़े उतारे, हम तो सुबह शाम गलती करते, अगर वो हमको नंगा कर देता तो हमें कौन कपड़ा पहना था? लेकिन मोहम्मद का सदका है कि अल्लाह ने हमको कपड़ों से नंगा नहीं। कितनी बातें हो गई? 2 बातें। अब हज़रत आदम क्या कह रहे, सुनते जाना एक एक बात। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते, ओ बेटे, ओ पोते शीश, सुनो सुनो, मुझसे एक गलती हुई ना, अल्लाह ने मेरे को और मेरी बीवी को जुदा कर दिया। अल्लाह ने मेरे को और मेरी बीवी को जुदा कर दिया। हजरत आदम ने रोते रोते कहा, बेटे शीश बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, यानी हजरत हव्वा से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन अल्लाह ने जब जन्नत से उतारा, हजरत आदम फरमाते, किताबों में लिखा, हजरत आदम को श्रीलंका कोलंबो पहाड़ पे उतारा गया और हमारी माँ हजरत हव्वा को जद्दा में उतारा गया। कहाँ श्रीलंका और कहाँ जद्दा? आज भी दोनों में बहुत बड़ा फासला है, एक सऊदी में आया तो एक एशिया में आया, इतना लंबा चौड़ा फासला। तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, बेटे शीश, मुझसे एक गलती हो गई, अल्लाह ने मुझे और मेरी बीवी में सेपरेशन करवा दिया, अल्लाह ने मेरी और मेरी बीवी में जुदाई करवा दी, लेकिन आखिरी नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, उनकी शान ऐसी होगी, उम्मत की शान ऐसी होगी, रोजाना गुनाह करेंगे, लेकिन कभी शोहर और बीवी में अल्लाह, बल्कि अल्लाह बीवी को बताता ही नहीं कि बाहर जाके ये क्या करता है। हाँ, बोलता क्या है और जाता कहाँ है? हाँ? सही है कि गलत है? कुछ बोल नहीं रहे ना।
اب یہ بچے کیا بولیں گے جن کی بیویاں ہی نہیں ہے, ابھی تو ایکسپیرینس کی دنیا میں آئے ہی نہیں ہے. باقی معلوم ہے آپ کو, آپ نے سنا ہوگا نہیں سنا ہوگا میرے کو نہیں معلوم. اور ایک مرتبہ ہے نا کوئی شوہر, بھائی وہ حضرت آدم والا واقعہ یاد رکھنا, میں ٹریک بدلتا ہوں آپ لوگ مت بدلنا. او ہاں اپنا یہ واقعہ حقیقت میں ہوا ہے. وہ الگ بات ہے کہ میں اس کو لطیفہ بول رہا ہوں, لیکن جس کے ساتھ ہوا اس نے خود مجھے سنایا. وہ ایک آدمی تھا, اس کا بزنس بہت بڑا, بولو بزنس بہت لمبا چوڑا بزنس. اب ہوتا کیا, جو لمبے چوڑے بزنس والے ہوتے ہیں نا, وہ سال میں ایک دن حساب کتاب کرنے بیٹھتے کہ پروفٹ کتنا, نقصان کتنا, فائدہ کتنا اور لاس کتنا ہوا. تو وہ کیا کرتے, آفس میں نہیں بیٹھے, کیونکہ آفس میں پورا سٹاف بیٹھا ہوتا ہے. اب پورے سٹاف کے سامنے حساب کتاب کرنا مناسب نہیں ہوتا. تو اس نے کیا کیا, اپنا جو خاص اسسٹنٹ تھا, اپنا جو خاص آدمی تھا, اس کو لے کر اپنے گھر آ گیا, اور گھر میں بھی بیڈ روم میں آ گیا, اور بیڈ روم میں بھی آ کے دروازہ بند کر دیا, پردے لگا دیے, اور اس نے کمپیوٹر بھی رکھا, کیلکولیٹر بھی رکھا, اور اس کے بعد میں اس کا موبائل بھی رکھا, کیونکہ اب حساب کتاب کرنا ہے, اور رجسٹر بھی رکھا, اور اپنے اسسٹنٹ کو بازو میں بٹھایا, اور اب بالکل بیزی ہے حساب کتاب, کیونکہ پورے سال کا اتنا بڑا دھندا کاروبار, کیا گیا کیا آیا. اتنے میں تو گھر میں آئی, کون, بیوی جائے گی نا, اور کون آئے گی, بیڈ روم کی بات کر رہا ہوں تو بیوی جائے گی نا. اب بیوی آئے اور آ کر کہتی ہے, تمہیں کتلو پریم کرو منے. سمجھتے ہو گجراتی, سمجھتے ہو, ہاں, تمہیں میں نے پریم کتلو کرو, یعنی تم مجھے پیار کتنا کرتے ہو. اب یہ تو ایک دم حساب کتاب میں لگا ہوا, اور اس کا جو مینیجر ہے وہ بھی حساب کتاب میں لگا ہوا. وہ مینیجر بھی ہکا بکا رہ گیا. اس نے اپنی بیوی کو کہا, ابھی تو جا, ابھی یہ سب کتنا پریم کرتے, کتنا پیار کرتے, وہ سب بات کی بات ہے. وہ احمد آباد کی تھی, اڑ گئی. نہیں, میرے کو بتاؤ آپ میرے سے پیار کتنا کرتے ہو, محبت. اس نے کہا, جان بھائی میری ماں, بل میں ماں بول دیتا ہے, کہتے جان ہے میری ماں, جا, اتنا پیار کرتا جتنا مجنو نے بھی لیلا سے نہیں کیا تھا, جا تو ابھی. تو کھڑی ہو گئی, نہ ایسے سب باتیں مت بناؤ, لیلا مجنو کی بات کہاں سے آ گئی, سیدھا بتاؤ کہ میرے کو کتنا پیار کرتے ہو. اس نے کہا ایک کام کر, جا چائے بنا, کم سے کم یہ کہنا, چائے سب میں تم کو دوں گی, چائے بھی, کافی بھی, بریک فاسٹ بھی, سب دوں گی, پہلے یہ بتاؤ کہ پیار کتنا. احمد آباد والے یعنی مطلب بہت خطرناک, وہ احمد آبادی عورت, کہا میرے کو بتاؤ کتنا. اب اسے گھبرایا, ایک دم گھبرایا, سوچا کہ مینیجر بھی بیٹھا ہوا ہے اور یہاں حساب کتاب چل رہا ہے, لاؤ مونا موبائل دینا. اس نے ایسا یوں موبائل لیا, کہا یہ اپنی بیوی کو کہا, یہ موبائل ہے نا, کہا ہاں یہ موبائل ہے. کہا بس یہ سمجھ لے کہ موبائل میں ہوں اور اندر کی سم تو ہے, موبائل میں ہوں اور اندر کی. تو بیوی بھی خوش ہو گئی, ہاں صحیح ہے, موبائل بغیر سم کے تو ادھورا ہوتا ہے, بھائی صرف موبائل ہو تو ادھورا ہے, اور صرف سم لے کے کوئی کھڑا ہوئے تو بھی ادھورا. تو بیوی نے کہا یہ بات میرے کو سمجھ میں آ گئی, آپ موبائل اور میں سم, آپ میرے بغیر ادھورے اور میں آپ کے بغیر. اور اتنا خوش ہو کر جانے لگی, ارے میں سمجھ گئی آپ میرے سے بہت محبت کرتے ہو, آپ موبائل ہو اور میں سم ہوں. جب وہ کمرے کے باہر گئی تو اس نے مینیجر کو زور سے ہاتھ مارا, کہا پگلی ہے, چائنا کا موبائل ہے, 4 سم لے کے گھومتا ہوں. ہنس لو بھائی, ہنس لو, جتنا ہنسنا ہے ہنسو, ہنسنے کی وجہ تو بعد میں ہی معلوم پڑے گی. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا بیٹے شیش کو, کہ ایک غلطی ہوئی, وطن سے بے وطن, آخری نبی کے امتی گناہ پہ گناہ کرے, اللہ کبھی وطن سے بے وطن. ایک غلطی ہو گئی, حضرت آدم فرماتے میرے کپڑے اتارے گئے, آخری نبی کے امتی روز گناہ کرے. کپڑے اتارے نہیں جاتے بلکہ کپڑوں پر کپڑے دیے جاتے. پھر حضرت آدم نے کہا تھا ایک غلطی ہو گئی, میرے کو اور میری بیوی کو الگ کر دیا گیا. آخری نبی کے امتی اتنے گناہ کرتے مگر کبھی میاں بیوی کو الگ کیا. کب سننا حضرت آدم کیا فرماتے, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے بیٹے شیش, بولو بیٹے شیش, مجھ سے ایک غلطی ہو گئی. پورا مجمع بولے گا مجھ سے. حضرت آدم نے فرمایا میرے بیٹے یا میرے پوتے حضرت شیش مجھ سے ایک غلطی ہو گئی. اللہ نے اس کا ڈھنڈورا پیٹ دیا, اللہ نے آسمان سے تورات اتاری, اس میں بھی لکھا حضرت آدم سے غلطی ہو گئی. اللہ نے زبور اتاری, اس میں لکھا حضرت آدم سے غلطی ہو گئی. اللہ نے انجیل اتاری, اس میں لکھا آدم سے غلطی ہو گئی. بلکہ اللہ نے ہم کو قرآن دیا, قرآن میں بھی لکھا کہ حضرت آدم سے غلطی ہو گئی. اللہ نے فرمایا وَعَصَىٰ آدَمَ
آدم ربہ فغوا. حضرت آدم سے غلطی ہو گئی. حضرت آدم کہتے بیٹے شیز ایک غلطی ہو گئی, پورے آسمانوں پر اور زمینوں پر بتایا گیا کہ آدم سے غلطی ہو گئی, مگر آخری نبی کیسے شان والا, اس کی امت کیسے شان والی, وہ روزانہ گناہ کرے, روزانہ گناہ کرے, اللہ ایسا چھپا دیتا کہ قریب بیٹھنے والے کو بھی پتہ نہیں چلتا. بتاؤ ہمارے گناہ کا کسی کو پتہ چلا؟ ورنہ کوئی بازو میں بھی نہ بیٹھا. ایسے ایسے گناہ ہم لوگ پاپ کرتے ہیں, ایسے ایسے پاپ ہوتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. میں ابھی حیدرآباد گیا تھا, وہاں میں نے ایک واقعہ سنا. قاری صاحب کیا پاپ کرتے ہم لوگ. وہ کیا ہوتا ہے, چیٹنگ کرتے نا, چیٹنگ, موبائل پر چیٹنگ. 1-2 مہینے تک چیٹنگ چلی ہے. ایک لڑکا چیٹنگ کر رہا ہے ایک عورت کے ساتھ, عورت چیٹنگ کر رہی ہے لڑکے کے ساتھ. اب وہ لڑکا 2 مہینے چیٹنگ کے بعد کہتا ہے کہ کم از کم اپنی شکل تو دکھاؤ. وہ عورت کہتی میں بھی تیری شکل دیکھنا چاہتی ہوں, 2 مہینے تک ہم نے بہت پیار محبت اور عشق کی باتیں کہی ہے, ہم ضرور ایک دوسرے کی شکل دیکھیں گے, لیکن فلاں ہوٹل میں آ جانا, فلاں روم بک کروا دینا, میں وہاں پہنچوں گی, تو بھی وہاں پہنچ جانا. جب وہ ٹائم طے ہوتا ہے اور ہوٹل میں جاتے ہیں میرے احمدآباد والوں, جب یہ لڑکا یہاں سے آتا ہے وہ عورت آتی ہے, دونوں ہک کے بکے رہ جاتے ہیں, کیونکہ وہ ماں ہے اور یہ اس کا سگا بیٹا ہے. یہ ہماری امت کر رہی ہے, مطلب ماں کو سونے کے لیے بلا رہا ہے, ماں کے ساتھ زینا کرنے کے لیے, اور 2 مہینے تک جو گندی گندی باتیں کیا اپنی سگی ماں کے ساتھ باتیں کیا. لیکن اللہ نے اس کو چھپا دیا کہ نہیں چھپا دیا؟ حضرت آدم سے ایک چوک ہو گئی, اس کا ڈھنڈور آسمانوں پر پیٹا گیا, آسمانی کتابوں میں ذکر کیا گیا, زمین پر اس کا ذکر کیا گیا. حضرت آدم فرماتے کہاں میرا ذکر اللہ نے نہیں کیا, لیکن آخری نبی محمد مجتبیٰ کی شان تو دیکھے, ان کی امت روزانہ بڑے سے بڑا پاپ کرے, لیکن بازو میں بیٹھنے والے کو بھی اللہ پتہ نہ کرے. اب آخری بات سننا, حضرت آدم نے جو فرمائی نا, بلکہ اس سے پہلے ایک بات اور سنو. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا او بیٹے شیس, سنتے جانا بیٹے شیس, مجھ سے کتنی غلطی ہوئی. حضرت آدم کہتے میں کتنا رویا, 300 سال. غلطی کتنی ہوئی تھی؟ ایک. فبقا آدم 300 سنین, حدیث پاک میں لکھا حضرت آدم علیہ السلام 300 سال روئے. حضرت آدم کہتے بیٹے میرے پوتے شیس ایک غلطی تھی, 300 سال رویا, 300 سال رویا. فبقا آدم 300 سنین, کہتے 300 سال رویا. بلکہ 300 سال کے بعد بھی اللہ نے پوچھا الا متی تبکی, اے آدم کب تک رو گے؟ حضرت آدم نے فرمایا تھا اللہ یہ مت پوچھ میں کب تک روؤں گا, یہ بتا کہ تو کب مجھ سے راضی ہو جائے گا. لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے ایک غلطی. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے میرے بیٹے اور میرے پوتے شیس مجھ سے ایک غلطی ہو گئی, میں 300 سال تک رویا, لیکن آخری نبی, بولو سبحان اللہ, نہیں پورا مجمع سبحان اللہ بولو, لیکن آخری نبی محمد مجتبیٰ احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کی امت کی شان یہ ہوگی, ان کی امت کی شان یہ ہوگی. کیا ہوا حضرت آدم کے ساتھ, کیا معاملہ ہوا تھا؟ ایک غلطی پر 300 سال. اور یہ امت کی کیا شان ہوگی, سننا سبحان اللہ کہنا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتی کی شان یہ ہوگی کہ کبھی وہ توبہ کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے گا اور اللہ کے سامنے رونا شروع کرے گا. ہمارے نبی فرماتے اس کے آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلے گا, ابھی تو گال پر بھی پہنچا نہ ہوگا, اس سے پہلے اللہ اعلان کریں گے جا میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا. وہاں ایک غلطی پر 300 سال رونا, ہمارے گناہوں پہ گناہوں پر ایک آنسو کا قطرہ آ جائے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا. حضرت آدم نے آخری بات کہی, سنو بیٹے شیس, میں نے آنکھ کھولا نا, بولو ساتھ میں بولو, حضرت آدم فرماتے میں نے, کیونکہ اللہ نے میرے اندر روح ڈالی اور میں نے آنکھوں کو کھولا. حضرت آدم کیا فرماتے, آپ لوگ سبحان اللہ بولتے جاؤ گے تو بولو گے انشاءاللہ, نہیں ہاتھ اوپر کر کے بولو, کون کون بولے گا سبحان اللہ, کیونکہ بہت پتے کی بات ہے. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے آنکھوں کو کھولا سب سے پہلے میں نے اللہ کا عرش دیکھا, عرش کے پائے پر میں نے, بولو عرش کے پائے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. حضرت آدم فرماتے ہیں میں نے 7 آسمانوں کا چکر لگایا, اللہ کی قسم ہر آسمان پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. حضرت آدم فرماتے میں جنت میں گیا اور جنت میں میں نے بہت کچھ دیکھا, ہر جنت کے دروازے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. حضرت آدم فرماتے میں جنت کے درختوں کو دیکھا, درختوں کی بات نہیں کرتا,
درختوں پر تو صحیح مگر درختوں کے پتوں پر بھی میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. حضرت آدم فرماتے میں نے فرشتوں کو دیکھا, فرشتوں نے مجھے سجدہ کیا مجھے, مگر سب کی پیشانی پر محمد لکھا ہوا دیکھا. حضرت آدم فرماتے میں نے نہ جانے کتنی حوروں کو دیکھا, ہر حور کے گلے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. کیا شان ہے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ. یہ حضرت آدم اور شیش کی بات جو مکمل ہوئی وہ میں نے آپ کو سنایا. کیا شان ہے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو ان کے احسان ہیں ہمارے اوپر, ہم نے کیا احسان کیا. میں نے دوسری بات بہت پکے انداز میں بولا, مصطفیٰ کا دامن, مرتضیٰ کا دامن, مجتبیٰ کا دامن, محمد کا دامن, کلیم اللہ کا دامن, حبیب اللہ کا دامن, صفی اللہ کا دامن, نجی اللہ کا دامن. ساتھ میں بولو محمد کا دامن, مصطفیٰ کا دامن. کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ اس لئے کہ ہمارے نبی سے بڑھ کے کوئی نبی. پورا مجمع نہیں بولے گا, نہیں ہے. کیا بولے گا؟ ساتھ میں بولو نا, ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر بولو نا اللہ کی قسم کوئی پیغمبر, ہمارے رسول سے بڑھ کر بولو نا کوئی رسول. بھائی پورا مجمع میرا ساتھ دے گا, سبحان اللہ بولو گے نا, اور جو میں بولوں نا ساتھ میں بولو, سب بولیں گے, نبی کی محبت زندہ ہوگی. اچھا, ہمارے نبی سے محبت کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ ایک بات آپ کو بتاؤں, آپ نے کبھی شاید نہیں سنا ہوگا, یہ پھر واپس ہم آ رہے اسی بات پر, لیکن پہلے ایک بات سن لو, یہ سب لوگ سنیں, بہت ہی قیمتی بات ہے, بہت سے لوگوں نے سنا نہیں ہوگا. مدینے میں, بولو کہاں پہ, رات کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی اچانک, ہمارے نبی راستے میں ہیں, صحابہ کرام بھی ساتھ میں, اور اچانک ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی. بھئی ایسا آج کل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس لیے ہم کتنے لوگ سویٹر ویٹر پہن کے بیٹھے, کیونکہ مدینے میں کیا ہو رہا تھا اس زمانے میں کہ رات کا وقت ہے, اچانک ہوا چلنے لگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے چل رہے, صحابہ کرام کا مجمع بھی ہے, ساتھ میں بولو مدینے ٹھنڈی ہوا اور تھوڑی تھوڑی بارش ہونے لگی. اب جتنے صحابہ کرام تھے نا, جتنے صحابہ کرام, سب نے چادر پہنی تھی, تو سب نے اپنی چادر کو یوں باندھنا شروع کر دیا. بھائی اس زمانے میں بٹن وٹن نہیں ہوتے تھے, انہوں نے اپنی چادر کو لیا اور گھاٹ باندھنا شروع کر دی, کیونکہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے, اوپر سے بارش ہو رہی ہے, تو سب نے اپنی چادر کو باندھا. لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, بولو سبحان اللہ, اپنی مبارک چادر کو کھول دیا. بولو سبحان اللہ. تو حضرت ابو بکر آئے, آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول آپ چادر کھول رہے ہیں, آپ کا سینہ مبارک کھل رہا ہے, حالانکہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے, بخار آ جائے گا اور پانی بھی آ رہا ہے, ہم لوگوں نے جیسے چادر کو لپیٹ لیا, آپ بھی چادر لپیٹے. ہمارے نبی نے حضرت ابو بکر کو دیکھا اور کہا چادر کھول دو, اور سب کو کہہ دو کہ چادر کھول دے, مدینے کی ہوا بھی لگنے دو اور مدینے کا پانی بھی لگنے دو. بولو سبحان اللہ. اور سارے صحابہ کرام نے چادر کھولی, لیکن سارے صحابہ کو تعجب ہوا کہ جب ہوا چلے تو اپنا کپڑا لپیٹنا چاہیے, جب بارش ہو تو اپنا کپڑا سمیٹنا چاہیے. یہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا کھول دیا, اور ہم کو بھی کہا کہ کپڑا کھولو, اپنا سینہ کھولو, مدینے کی ہوا بھی آنے دو اور مدینے کا پانی بھی آنے دو. سارے صحابہ کرام بہت تعجب کرنے لگے. تو ہمارے نبی نے سارے صحابہ کو دیکھا اور کہا اتتعجبون من امر ھذا, آپ لوگوں کو بڑا تعجب ہو رہا ہے. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ٹھنڈی ہوا چلے, پانی آئے تو کپڑا بند کرنا چاہیے, کپڑا کھولنا نہیں چاہیے. ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, اگر بغیر مانگے مدینے کی ہوا تمہارے بدن کو لگے, بغیر مانگے مدینے کا پانی تمہارے بدن کو لگے, جس کے بدن کو مدینے کی ہوا چھو گئی اور جس کے بدن کو مدینے کا پانی چھو گیا, ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم جہنم تو دور کی بات, جہنم کا دھواں بھی اس کے قریب نہیں آئے گا. جب مدینے کا اتنا اونچا مقام ہے تو مدینے والے کا کتنا اونچا مقام ہوگا. بولو بولو, جب مدینے کا اتنا اونچا مقام ہے تو مدینے والے کا کتنا اونچا مقام ہوگا. تو ایک ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن, میں نے بولو نا مصطفیٰ کا دامن. کسی کہنے والے نے کتنا اچھا کہا, ہم ہیں بیمار مدینہ, ساتھ میں ہم ہیں بیمار مدینہ. نہیں پڑھیں گے آپ لوگ تو ساتھ میں کرو نا, بہت آسان ہے. بولو نا ہم ہیں بیمار مدینہ یہ دوا مانگی ہے, ہم ہیں بیمار مدینہ یہ دوا مانگی ہے, گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے, گنبد خضرا
خزرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، زندگی مانگی کسی نے مانگی جنت، زندگی مانگی کسی نے مانگی جنت، ہم غلاموں نے محمد کی ادا مانگی ہے، ہم غلاموں نے مصطفیٰ کی ادا مانگی ہے۔ تو ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن، اور بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن۔ اب سارا مجمع میرا ساتھ دے گا، ساتھ میں بولو ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا، ہمارے رسول سے بڑھ کر کوئی رسول، سب ساتھ دینا، بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ پورا مجمع جو میں بولوں ساتھ میں بولو، ہمارا نبی، بولو ہمارا نبی وہ نبی، بولتے جاؤ، ہمارا نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی، اللہ کی قسم ہمارا نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے۔ سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہے نہیں؟ تو میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ صرف ایک جملہ سنو، بہت پیارا جملہ، ہمارے نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے، سبحان اللہ، پھر ہمارے نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے، پھر ہمارے نبی تیسری مرتبہ انگلی مبارک سے اشارہ کرے، 1400 صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھے، اپنی زبان سے بولے، ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے، اشارہ کرتے گئے، اشارہ کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے۔ اور ایک بات عجیب بتاؤں ہمارے نبی کی شان، ہمارے نبی وہ نبی مکہ کے جنگلوں میں چلے، ہمارے نبی مکہ کے صحرا میں چلے، ہمارے نبی مکہ کے بیابان میں چلے، ہر پتھر ہر درخت آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے۔ بولو بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ ایک بات آپ کو بتاؤں، ایک زمانہ مکے میں ایسا آیا ہے، بولو ایک زمانہ مکے میں ایسا آیا ہے کہ مکے میں پانی نہیں آ رہا تھا، بولو مکے میں پانی، سب بولیں گے تو اچھا لگے گا، بولو مکے میں پانی۔ اس وقت ہمارے نبی کی عمر مبارک تھی، یہ دیکھو میری انگلیاں دیکھو، نہیں پورا مجمع بولے گا، کتنی عمر تھی؟ یعنی ابھی ہمارے نبی کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، غار ہرا میں، کہاں تو ہمارے نبی کو نبوت ملی اور مکے میں پانی۔ اچھا اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، وہ سب مکے والے جب کوئی کام کرتے تھے نا تو ایک ایسا بڑا بھگونا رکھتے تھے، پیالہ، اس میں خون رکھتے تھے، خون، اور اس میں اپنا ہاتھ ڈبوتے تھے اور پھر قسم کھاتے تھے۔ اب مکے کے جتنے بڑے بڑے لوگ تھے نا، مکے کے بڑے بڑے لوگ، انہوں نے بہت بڑا بھگونا منگایا، بڑا پتیلا منگایا، اس میں جانور کا خون رکھا اور سب نے اپنے ہاتھ ڈالے اور کہا دیکھو مکہ میں پانی نہیں آ رہا ہے، بچے مر رہے، جانور مر رہے، ہماری عورتیں بلبلا رہی ہے، سب نے اپنا ہاتھ خون میں ڈبویا اور کہا قسم کھاتے ہیں آج رات کو کعبے کی دیوار کو پکڑیں گے اور پکڑ کے رکھیں گے جب تک پانی نہیں آئے گا، پانی نہیں آئے گا تو وہی مر جائیں گے، لیکن کسی طرح بھی اوپر سے پانی لانا ہے۔ بس یہ سب نے اپنا، بولو ہاتھ کس میں رکھا؟ خود میں، اور سب نے مشورہ کر لیا کہ آدھی رات کو کعبے کے پاس پہنچنا ہے، کعبے کی دیوار کو پکڑ کے مانگنا۔ اچھا یہ بتاؤ کعبہ تو بہت اچھا گھر ہے نا؟ نہیں بولو نا کعبہ بہت اچھا گھر ہے نا؟ کیوں اچھا؟ اس لیے کہ اس کا بنانے والا خود اللہ ہے۔ بولا اس کا بنانے والا اللہ نے فرمایا، چوتھے پارے میں اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے پہلا گھر جس کی بنیاد رکھنے والا کون، جس کو بنانے والا کون؟ بولو اللہ۔ اب رات کا سناٹا ہوا، سارے جو مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے خون کے پیالے میں ہاتھ ڈبویا تھا سب رات کے سناٹے میں کعبے کے پاس آ گئے۔ آپ کو معلوم ہے وہ خون میں ہاتھ ڈبونے والے ہمارے نبی کے چچا بھی تھے، چچا کا نام ابو طالب، بولو چچا کا نام۔ اب ان کا بھی ٹائم ہو گیا رات کو، بھائی جانا ہے، آج ہم نے ہاتھ اپنا خون میں رکھا ہے، ہم نے قسم کھائی ہے ہمیں کعبے کی دیوار کو پکڑ کے پانی مانگنا ہے۔ تو چچا ابو طالب بھی رات کو نکل کے جانے لگے، سارے مکہ کے بڑے بڑے لوگ کعبے کے پاس جانے لگے، ٹوٹل ملا کے 32 کتنے تھے؟
اور جب مکہ والوں کو پتا چلا کہ مکے کے بڑے بڑے لوگ کعبے کے پاس جمع ہونے والے اور سب نے قسم کھائی ہے اور سب لوگ کسی طرح بھی پانی لائیں گے، تو مکہ کی عورتیں بھی میدان میں، مکے کے بچے بھی میدان میں، مکے کی بچیاں بھی میدان میں، پورا اسٹیڈیم جیسے بھرا ہوا، کعبے کے پاس کا پورا حصہ بھرا ہوا۔ لیکن یہ 32 جو 32 تھے بالکل کعبے کے پاس، اس میں ہمارے نبی کے چچا بھی ہے۔ کون؟ تو جب چچا جانے لگے نا تو ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی؟ ساتھ میں بولو نا، کتنی عمر تھی؟ یہ بار بار میں آپ سے پوچھوں گا، کتنی عمر تھی؟ ہمارے نبی نے اس وقت کیا کہا معلوم ہے؟ چچا کہاں جا رہے ہو؟ رات کے وقت میں چچا کو پوچھا، این تذهبوا یا امی، میرے چچا کہاں جا رہے ہو؟ تو چچا نے کہا، بھتیجے معلوم نہیں، آج ہم نے خون میں ہاتھ رکھا ہے، ہم نے قسم کھائی ہے کعبے کی دیوار کو پکڑیں گے، پانی نہیں آئے گا وہاں تک ہم آنے والے نہیں، بھلے ہم مر جائیں گے مگر آنے والے نہیں۔ تو ہمارے نبی نے کہا، چچا میرے کو بھی لے جاؤ نا، بولو سبحان اللہ، چچا میرے کو بھی لے جاؤ نا۔ کتنے خوبصورت تھے ہمارے نبی، بولو سبحان اللہ، کتنے معصوم تھے ہمارے نبی، بولو سبحان اللہ۔ کہا چچا میرے کو بھی لے جاؤ نا۔ تو چچا نے کہا، نہ وہاں تو بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے۔ تو کہا چچا میرے کو لے جاؤ، اگر وہاں کھڑے رہنے دیے تو ٹھیک ہے، نہیں تو واپس آ جاؤں گا۔ چچا نے کہا چلو چلو، ہمارے نبی بھی چلے۔ بولو عمر کتنی؟ اب کعبے کے پاس سب 32 بڑے بڑے کھڑے تھے، چچا بھی کھڑے تھے، تو سارے وہ 32 کے 32 چچا کو آنکھ نکال کر دیکھنے لگے اور کہا، یہ بچہ نہیں چاہیے، ہم مکے کے بڑے بڑے لوگ یہاں پہ کھڑے، ہم نے ہاتھ ڈبویا ہے، ہم نے خون میں ہاتھ ڈبویا ہے، ہم نے قسم کھائی ہے، اور یہ بچے کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ تو چچا کیا کہتے ہیں؟ چچا کہتے ہیں، میرے بھتیجے محمد کیا ہوا؟ کہا پیچھے جا کے بیٹھ جاؤ۔ کوئی بات نہیں، ہمارے نبی پیچھے جا کے بیٹھ گئے۔ اب یہ کتنے تھے؟ بولو کتنے تھے؟ سب کی زبان پر ایک ہی بات ہے، سب کعبے کی دیوار کو پکڑے ہوئے سب کے سب کہتے، یا رب کعبہ اغثنا غیثا مغیثا، یا رب کعبہ اغثنا غیثا مغیثا۔ یہ 32 کے 32 کہنے لگے، کعبہ کا پیدا کرنے والے پانی برسا دے، اے کعبہ کا پیدا کرنے والے پانی برسا دے، اے کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی برسا دے۔ میرے صابرہ والوں ساتھ میں سنے، 32 کے 32 مانگنے لگے مگر پانی آیا؟ صبح ہو گئی، بولو پانی آیا نہیں۔ صبح کے بعد سورج سر پہ آ گیا، بولو پانی آیا نہیں۔ آسمان بھی گرم، بولو آسمان بھی گرم، زمین بھی گرم، کعبے کی دیوار بھی گرم۔ 32 کے 32 مانگے جا رہے، اے کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی دے دے، مگر پانی سب پسینے میں شرابور، چکر آئے، کوئی گرتا ہے کوئی پڑتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کسی نے چچا کا کپڑا پکڑا۔ چچا کون؟ چچا یوں ایسا پیچھے مڑے تو بھتیجے کون؟ محمد، بولو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چچا نے بڑے غصے میں کہا، کیا ہوا؟ کیوں آئے؟ کہا چچا میرے کو آنے دو نا، میں آؤں گا اوپر والا پانی برسا دے گا، بولو سبحان اللہ۔ تو چچا بڑے غصے ہو گئے، چچا نے کہا تم آؤ گے تو اوپر والا پانی برسائے گا؟ ہم 32 ہیں، مکہ کے سردار ہیں، ہم رات سے پانی مانگ رہے، اوپر والے نے پانی نہیں دیا، اور تم 9 سال کے تم آؤ گے پانی مانگو گے تو پانی آ جائے گا، جاؤ اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ بہت غصے ہوئے چچا۔ بولو ہمارے نبی واپس پیچھے جا کے بیٹھ گئے، اور ان لوگوں نے پھر مانگنا شروع کر دیا، او کعبہ کا پیدا کرنے والا پانی دے دے، او کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی دے دے۔ اور 1-2 گھنٹے گزر گئے، بولو پانی آیا؟ اب تو پانی نہیں آیا، اور اتنی گرمی، کوئی چکر کھا کے گر رہا ہے، کوئی چلا رہا ہے، کوئی چیخ رہا ہے۔ پھر چچا کا کپڑا کسی نے پکڑا، چچا پھر بڑے غصے میں، کون؟ بولو ہمارے نبی۔ عمر کتنی؟ تو چچا پھر غصے ہوئے، پھر آئے، کہا چچا پانی وانی کے واسطے نہیں آیا، آپ کو پسینہ کتنا آیا؟ میں اپنی چادر سے آپ کا پسینہ صاف کرنے کے واسطے آیا ہوں۔ ہمارے نبی کتنے معصوم، 9 سال کی عمر، کتنے خوبصورت۔ کہا چچا میں پانی کے واسطے نہیں آیا، آپ نے ایک مرتبہ میرے کو منع کر دیا، میں پیچھے چلا گیا، میں پانی کے واسطے نہیں آیا، لیکن چچا آپ کو کتنا پسینہ ہوتا ہے، میں بھتیجا آپ کا پسینہ دیکھ نہیں سکتا، میں اپنی چادر سے آپ کا پسینہ صاف کرنے آیا۔ یہ کہہ کر ہمارے نبی نے اپنی چادر اٹھائی اور چچا کا پسینہ صاف کرنے لگے۔ چچا کو اتنا رحم آ گیا، اپنے بھتیجے کو یوں گلے لگائے، جیسے گلے لگائے نا، ہمارے نبی نے کہا مجھے آنے دو نا، مجھے کعبے کے پاس آنے دو، ایک کام کروں گا اوپر والا پانی برسا دے گا، بولو سبحان۔ ابھی چچا غصے ہوئے، اس سے پہلے کسی نے سن لیا، زور سے کہنے لگا، اے مکہ کے سرداروں پانی آ گیا، او مکہ کے سرداروں پانی آ گیا۔ سب نے کہا باولا کہاں آیا؟ یہاں گرمی ہے، تپے جا رہے مرے جا رہے، کہاں پانی آیا؟ کہا یہ محمد کہہ رہے وہ ایک کام کریں گے تو پانی، بولو نہیں بولو نا، ایک کام کریں گے تو پانی،
اور مکے والے تو تھکے ہوئے ہی تھے، کہنے لگے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ محمد آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. ہاں آ گئے، بولو ہمارے نبی آ گئے. اب سننا، ہمارے نبی آئے، کتنے تھے بولو کتنے تھے؟ بڑے بڑے سردار، باقی پورا مکہ ہی جمع تھا لیکن بڑے بڑے سردار تھے. تو ہمارے نبی نے پہلا سوال پوچھا، تم کیا کر رہے تھے؟ ان کو پوچھا تم کیا کر رہے تھے؟ اب انہوں نے کہا یہ تو عجیب ہے، کیا کر رہے تھے؟ ابھی تو یہ پوچھ رہے کیا کر رہے تھے. کہا ہم پانی مانگ رہے تھے. تو ہمارے نبی نے کہا کہ مجھے معلوم ہے 9 سال کی عمر تھی ہمارے نبی کی. فرمایا مجھے معلوم ہے کہ تم پانی مانگ رہے تھے لیکن میں کہاں تھا؟ اینا کنتو، میں کہاں تھا؟ سب نے کہا تم پیچھے بیٹھے تھے، ہم نے تو دیکھا تم کو، تم پیچھے بیٹھے تھے، ہم پانی مانگ رہے تھے. دیکھو ہمارے نبی کا جواب سنو، سبحان اللہ بولو سبحان اللہ. کہا تم پانی مانگ رہے تھے، میں کہاں تھا؟ بولو پیچھے. تو ہمارے نبی نے فرمایا اب میں پانی مانگنے آیا، تم پیچھے چلے جاؤ. بھائی جب تم مانگ رہے تھے تو میں پیچھے تھا، اب میں آیا ہوں. تم کتنے تھے وہ لوگ؟ 20 چلے گئے، کتنے بچے؟ 12 اڑ گئے نا. ایک چھوٹا بچہ آگے رہے گا 9 سال کا، اور ہم مکہ کے سردار پیچھے رہیں گے، ہماری ناک کٹے گی، ہماری عزت کا سوال ہے. ہمارے نبی کے پاس جو چادر تھی نا، ہمارے نبی نے چادر کو اٹھایا اور 12 کو کہا تم بھی پیچھے چلے جاؤ. ایک بار محمد یہاں سے چلے جائیں گے، مکے میں قیامت تو آئے گی مگر پانی کبھی نہیں آئے گا. مکے میں قیامت آئے گی مگر پانی. یہ بول کر ہمارے نبی جانے لگے تو وہ جو کتنے پیچھے چلے گئے تھے وہ 12 کو کہنے لگے آجا آجا، بیوی بیوہ ہو جائے گی، آجا آجا، بچے یتیم ہو جائیں گے، چل 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 آ جاؤ. اور وہ بیچارے ایک دم چہرہ کالا کالا کر کے آئے اور لائن میں پیچھے کتنے کھڑے ہو گئے لائن میں. اور ہمارے نبی آگے. اللہ نے بتا دیا میرے نبی ابھی تو 9 سال کی عمر ہے، مکہ کے سرداروں کو مقتدی بنایا، محمد کو امام بنا دیا. اللہ نے بتا دیا، اللہ جل جلالہ نے بتا دیا. آج مکہ کے سرداروں کو 32 کے 32 سرداروں کو میں نے پیچھے کھڑا کر دیا. اللہ فرماتے میرے محمد ابھی تو نبوت بھی نہ ملی، سب مکہ کے سرداروں کو مقتدی بنا دیا، میرے محمد کو سب کا امام بنا دیا. اچھا وہ پیچھے کھڑے تھے غصے میں ہوئیں گے کہ خوش ہوں گے؟ وہ پیچھے سے زور زور سے چلاتے محمد اب تو آ گئے، پیچھے آ گئے، ہماری ناک کٹ گئی، ساری عورتوں نے بھی ہم کو دیکھا پیچھے آ گئے، اب کرو جو کرنا ہے کرو. ہمارے نبی پیچھے مڑے، کہا اب تک تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ ہم غصے ہوئے، کہا پانی مانگ رہے تھے پانی. ہمارے نبی نے فرمایا غصے مت ہو نا، تم پانی مانگ رہے تھے، تم چاہتے ہو میں بھی پانی مانگوں؟ میں بھی پانی مانگوں تو تمہارے میرے میں فرق کیا؟ بھائی تم پانی مانگ رہے میں بھی پانی مانگوں تو تم میں اور میرے میں فرق کیا؟ تو 32 کے 32 چلانے لگے، پھر تم کرو گے کیا؟ کہا بس یہی تو دیکھتے رہو میں کیا کروں گا. بولو سبحان اللہ. اب ایک ایک جملہ سننا، ہمارے نبی نے کیا کیا. 32 کے 32 بلکہ سارا مکہ دیکھ رہا. ہمارے نبی کی عمر، آواز نہیں آ رہی، بولو عمر. ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر مبارک کتنی ہے؟ ہمارے نبی معصوم 9 سال کی عمر، ہمارے نبی کعبے کے پاس کھڑے ہیں، سارے مکہ کے سردار پیچھے کھڑے ہیں. ہمارے نبی نے پہلی مرتبہ چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا. ہمارے نبی نے تھوڑا سا چہرہ، دیکھو میری طرف، تھوڑا سا چہرہ ہمارے نبی نے آسمان کی طرف اٹھایا. بس وہ تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا، آسمانوں پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے، آسمانوں پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے. سارے مکہ والے دیکھ رہے بادل جمع ہو رہے. پھر ہمارے نبی نے اور تھوڑا چہرہ، بولو اور تھوڑا، یہ مجھے دیکھو، اور تھوڑا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، آسمان سے رم جھم پانی برسنا شروع ہو گیا. اب سننا، پھر ہمارے نبی نے آخری مرتبہ، تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے پورا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا. پورے مکے میں دھوم دھام سے پانی برسنے لگا. مکے میں پانی، مکے کے گاؤں میں پانی، مکے کی وادیوں میں پانی، مکے کی گھاٹیوں میں پانی، پانی آنے لگا. سارے مکہ والے بھیگے بھیگے اپنے گھر
لیکن سب کی زبان پر کیا تھا؟ سارے مکہ والے جانے لگے، لیکن ایک ہی بات زبان پر تھی، محمد آ گئے، بولو محمد آ گئے۔ سارے مکہ والے بھیگے بھیگے جانے لگے، سارے مکے میں پانی آنے لگا، مگر اللہ کی آواز آئی۔ کس کی آواز آ رہی ہے؟ جو مکہ والوں نے بھی سنا۔ بولو کس کی آواز آئی؟ کیا آواز آئی؟ اس پر سب نعرہ تکبیر بولنا، بولو گے نا انشاءاللہ؟ لیکن پہلے سن لو، برابر سن لو۔ ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ چہرہ اٹھایا، مکے میں دھوم دھام سے پانی آنے لگا، سارے مکہ والے بھیگے بھیگے اپنے گھر جانے لگے، مگر اللہ کی آواز آئی، میرے محبوب، سننا، اللہ کی آواز آئی، میرے محبوب تکلیف کیوں اٹھائی، چہرہ کیوں اٹھایا، انگلی بھی بتا دیتا میں پانی برسا دیتا، انگلی بھی بتا دیتا، بولو میں پانی۔ میرے دوستو، ہمارے نبی کی کیا شان ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، علامہ رومی، بولو کون؟ علامہ رومی۔ انہوں نے یہ واقعے کو شعر میں لکھا۔ کس میں لکھا؟ جب شعر میں لکھا، اور بھی واقعے کو لکھا۔ رات کو سوئے، ہاں، علامہ رومی تو بہت بات کے اللہ کے ولی، رات کو شعر لکھ کے سو گئے، عربی میں لکھ کے سو گئے۔ ہمارے نبی خواب میں آئے، کہا رومی کیا لکھا؟ رومی نے کہا میرے نبی میں نے آپ کی شان میں لکھا۔ فرمایا جو لکھا، جو سنا، جو پڑھا، سب کی قیامت میں سفارش کروں گا۔ تو میرے پیارو، سننا وہ شعر سننا ہے؟ ہاں بولو نہ سننا، لیکن اس سے پہلے پھر وہ سنو۔ ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ چہرے انور اٹھایا، دھوم دھام سے پانی آنے لگا، اللہ کی آواز آئی، میرے محبوب، بولو اللہ کی آواز آئی، میرے محبوب تکلیف کیوں اٹھائی، چہرہ کیوں اٹھایا، انگلی بھی بتا دیتا، بولو میں پانی۔ اس کو علامہ رومی نے لکھا، اتنے اچھے انداز میں لکھا، یہ علماء تو جانتے ہوں گے، اتنے اچھے انداز میں علامہ رومی لکھتے، خسف القمر بجمالہ، پڑھیں گے بھائی، پڑھیں گے انشاءاللہ، کتنے پیار سے، خسف القمر بجمالہ نطق الحجر بجلالہ ابیض یستسقى الغمام بوجہہ صلو علیہ وآلہ، سب بولو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ علامہ رومی کیا کہتے؟ میرے پیارے نبی آپ اتنے خوبصورت ہیں، آپ کو دیکھ کر چاند بھی ماند پڑ جاتا ہے، چاند بھی ماند پڑ جاتا ہے، اور میرے نبی آپ کا جلال اتنا ہے کہ پتھر اور درخت بھی آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور میرے نبی آپ کا چہرہ اتنا معصوم ہے، آسمان کی طرف اٹھاتے ہو، اللہ رحمت والا چہرہ اٹھتا ہے، رحمت والا پانی اللہ برسا دیتا ہے۔ بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ محبت کرتے ہو؟ نہیں، ایک دم پکی بات کریں گے تو میرے کو سمجھ میں آئے گا۔ پھر ایک مرتبہ بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ بھائی اتنا بڑا واقعہ سنایا، ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ اور یہ واقعہ کون سی عمر کا میں آپ کو بتا رہا ہوں؟ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ حضرات کو یہ بیان اچھا لگا ہوگا۔ بیان اچھا لگے تو ہماری ایک ویڈیو کو ایک لائک ضرور کرے، اور پھر ایسے ہی بیان کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے، اور پھر بعد میں ملتے ہیں دوستو۔ اللہ حافظ۔